السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ جی ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں ان کے جو نتائج ہیں ان کو روک لیا جائے، اور دوسرا ان کے صاحبزادے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور اوورال پی ڈی ایم کے خلاف کارروائی کی جائے کہ جو ویڈیوز سامنے آئی تھیں اس حوالے سے۔ اور یہ جب درخواست جمع کرا دی تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر کافی شور مچایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور آج بھی ہم نے سنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ہمیں شاید اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے کیونکہ ہماری جو درخواستیں ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے ان کے اوپر سنوائی نہیں ہو رہی، نہ اس طرف سے کوئی جواب آ رہا ہے۔ تو آج ایک اور درخواست دی گئی جس میں جو پی ٹی آئی کے فرخ حبیب صاحب، کمل شوذب، ملیکہ بخاری صاحبہ یہ آج دوبارہ درخواست لے کے گئے، اور انہوں نے درخواست یہ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو ہماری درخواست تھی اس پر فوری جو ہے سماعت شروع کی جائے، کیونکہ 11 تاریخ کو تو یہ سینیٹر ختم ہو جائیں گے، 12 کو نئے سینیٹرز نے حلف اٹھانا ہے، اور اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا بھی انتخاب ہے۔ تو یہ آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آج ابھی سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کل، یعنی کہ آج دوسری درخواست جمع ہوئی کہ فوری سماعت کے لیے، اور کل 9 مارچ کو جو ہے وہ سماعت کے لیے درخواست جو ہے وہ کل سماعت ہوگی۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ اس بات پر درخواست پر جو ہے وہ جو استدعا تھی وہ قبول کر لی، اور فوری سماعت کا کہتے ہوئے کل جو ہے وہ سماعت رکھ لی ہے، اور اس حوالے سے نوٹسز بھی تمام فریقین کو جاری کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو سماعت کل ہوگی اس کا نتیجہ 11 مارچ سے پہلے آ سکے گا یا نہیں، یا 12 مارچ کی صبح کو بھی آ سکے گا یا نہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم اس وقت صورتحال ہے۔ اور دوسری جانب سے مجھے کہا جا رہا ہے ابھی بریک کا، کیونکہ پی ڈی ایم کی جوائنٹ پریس کانفرنس شروع ہوگی۔ ویلکم بیک۔ کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں، بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو الیکشن کمیشن نے آج اناؤنس کر دیا کہ جی کل سماعت ہوگی، جو کہ پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کا جو نتیجہ ہے اس کو روک لیا جائے اور ان کے صاحبزادے کو بھی بلایا جائے، ویڈیو کا معاملہ ہم آپ کے سامنے ہے، اور اس پر آج جو ہے ہم نے رات کو سنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل جو ہے یہ سماعت رکھ لی ہے اور تمام فریقین کو نوٹس بھی دے دی ہیں۔ آج پھر عمران خان صاحب نے جو خبریں چلتی رہیں، جو انہوں نے ترجمانوں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی، اس میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا کردار متنازع رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈسکا کا جو انتخاب تھا اس میں بھی الیکشن کمیشن نے یہی کیا۔ یہ کس زمرے میں آتا ہے اور کیا صورتحال بن سکتی ہے اگر 11 مارچ یا 12 مارچ تک جو ہے فیصلہ روک دیا جاتا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے، بلکہ ان کی پوری پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ نہ چلے وہ کافر ہے، بلکہ کافر اعظم ہے، اور جو ان کے ساتھ چلے جیسے شیخ رشید صاحب ہو گئے، جیسے کاف لیگ والے ہو گئے، جیسے ایم کیو ایم والے ہو گئے، پہلے یہ سارے کافروں میں آتے تھے، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے، بلکہ وہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ شاید انہوں نے حرمین سے بھی ملا دیا ہوگا اب۔ تو یہ ان کے ساتھ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، یہ ان کا کوئی سائیکو پرابلم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ چیک کروانے کی شاید ضرورت ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن اس وقت تک بہت اچھا ہوتا ہے جب ان کی فیور میں فیصلہ آئے، سپریم کورٹ اس وقت تک بہت اچھی ہوتی ہے جب ان کی فیور میں کوئی فیصلہ آئے، ہائی کورٹس اس وقت تک بہت اچھی ہوتی ہیں جب تک ان کی فیور میں فیصلہ آئے۔ خدا نہ خواستہ کوئی فیصلہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ تکلیف دے لگا، اس کے بعد وہ کھپ ڈالتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، وہ مغلظات بکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا اپنے پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے دستوری ادارے ہیں، دستوری اداروں کے بارے میں یا دستوری عہدوں کے بارے میں اپوزیشن اگر کبھی کوئی جو ہے نا وہ لوز ٹاک کر لیتی ہے، اس کے لیے اس کی وہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ان کا وہ منصب نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے کسی ملک میں
کبھی یہ سنا ہے کہ دستوری اداروں کے بارے میں آپ کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہو، کبھی آپ کے وزیر اس طرح کی بات کر رہے ہوں؟ یہ صرف یہ اعزاز جو ہے نا ہماری اس سلیکٹڈ حکومت کو حاصل ہے، اس مسلط کی گئی حکومت کو حاصل ہے، یا ان لوگوں کو حاصل ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ یہاں پہ بھی اپلائی کرتا ہے جی، کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن بھی ہوا کرتی ہے، یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ایکولی اپلائی کرتا ہے۔ مگر اب بات یہ ہے کہ آپ کیا اس ملک میں مزید مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ لوز ٹاک کریں اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ شو کاز نوٹسز ہوں کہ تم نے یہ کیا کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پھر جو ہے نا یہ نظام کو لپیٹنے اور خراب کرنے کی جو ذمہ داری جو ہے نا، وہ کہتے ہیں یا میں رہوں گا ورنہ میں نے نظام خراب کر کے جانا ہے، ورنہ میں نے کسی کو جو ہے نا وہ رہنے نہیں دینا، تہس نہس کر کے جانا ہے۔ یہی ان کا ایجنڈا ہے، اور اسی طرح سے دیکھ لیجئے 2.5-3 سال ہو گئے نا۔ صحیح کامران مرتضیٰ صاحب، اگر ڈیسیژن جو ہے مطلب جو سینٹ کے انتخابات کا نتیجہ اگر باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان روک لیتی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے، تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیا بنے گا؟ 11 تاریخ از لاسٹ ورکنگ ڈے، اور اس کے جو سینٹ میں جو ہے وہ آخری دن ہوگا جو نئے جنہوں نے سینیٹرز نے جانا ہے، اور 12 کو نئے سینیٹرز کا اوتھ ہے۔ اس کے لیے جو اب تک لا اسٹیبلش ہوا ہے، جو آج تک لا اسٹیبلش ہوا ہے، کبھی جو ہے نا کسی الیکٹڈ شخص کے خلاف سٹے نہیں ہوا۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا ہم نوٹیفیکیشن نہیں کرتے، کسی حلقے کا نتیجہ جو ہے نا وہ روکا گیا ہو، وہ الگ سے بات ہے۔ مگر ایک شخص جو ہے نا وہ زیادہ ووٹ لے کے آ جائے، اس کے اوپر صرف ایٹ دی موسٹ ایلیگیشن کرپٹ پریکٹسز کا ہو کہ انفیئر مینز استعمال کیے، اس بات پہ جو ہے وہ کبھی آج تک جو ہے نتیجہ روکا نہیں گیا۔ مطلب حلف اٹھا سکتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب؟ جی، وہ اب تک جو اسٹیبلش لا ہے وہ یہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھیے ایک معاملہ کسی کے پاس سب جوڈس ہے، پریمپٹ نہیں کرتے، یہ ہم ان اداروں کا احترام کرتے ہیں، دستوری ادارے ہیں۔ ہم جس طرح سے آپ کسی عدالتی فیصلے کے بارے میں پریمپٹ نہیں کرتے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن، مگر آج تک ہوا نہیں ہے کہ کوئی الیکٹ ہو گیا اور اس پہ میکسیمم ایلیگیشن یہ ہو کہ یہ کرپٹ پریکٹس میں انوالو تھا، یہ انفیئر مین سے آ گیا۔ تو اگر فرض کر لیں کہ اگر کوئی ایج کا پرابلم تھا، ایج زیادہ تھی، کم تھی، یا ان کی کوئی وہ کوالیفیکیشن اس کے حوالے سے نہیں تھی، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ بظاہر جو ہے نا پرام آف شاہی ایک چیز اسٹیبلش کر کے دے دی جائے کہ دیکھیے یہ 2 اور 4 ہے اور یہاں پہ 5 لکھا ہے، تو اس صورت میں تو ممکن ہے، مگر اس گراؤنڈ پہ نہیں رکا کرتا۔ یہ کویسچن آف فیکٹ ہے، یہ ایویڈنس سے پروو ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا فرض کریں کہ آج ان کو روک لیا جائے تو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، مگر آج ان کو نہ روکا جائے، کل ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، تو یہ ان کی کمپنسیشن ہے جنہوں نے الزام لگایا ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ عام طور پہ ہوا نہیں کرتا، مگر فیصلہ کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا۔ بالکل۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ پی ٹی فارن فنڈنگ کیس بھی 10 مارچ کو لگ گیا ہے۔ کل آپ لوگوں نے جو آج دوبارہ ایک درخواست دی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جناب فوری طور پر اس پر سماعت کی جائے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ اتنی کارساز ثابت نہیں ہوگی جو ابھی تک کے جو قانونی معاملات پہ، جس طرح آنریبل سینیٹر کامران مرتضیٰ، سینیٹر الیکٹ کامران مرتضیٰ صاحب جو بتا رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف فارن فنڈنگ کیس بھی ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل واڈا صاحب کا کیس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ بظاہراً تو جھوٹ بولا ہے فیصل واڈا صاحب نے، تو ان کے اوپر بھی نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے، کیونکہ بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ 62-63 تو ایک جیسا لگتا ہے سب کے اوپر، چاہے وہ سینیٹر ہوں چاہے ایم این اے ہوں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دوسرا پی ڈی ایم کافی تیز ہو رہی ہے ہر لحاظ سے، چیئرمین سینٹ بھی الیکٹ کرانے کے لیے تیار ہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ضمیر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ جب آپ دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں زبان کے استعمال کی، تو مسرت صاحبہ آپ کی آواز بالکل لائن ڈراپ ہو گئی۔ کھیلداس صاحب جی، یہ جو اس وقت ساری صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، ایک تو مطلب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ اور اپوزیشن کا پی ڈی ایم کے فورم سے یہ بہت زور ہے کہ جناب اس پر بھی فیصلہ آنا چاہیے۔ اب اسکروٹنی کمیٹی کو دوبارہ 10 فروری کو بلا لیا ہے۔
اور اس کے بعد پھر کل معاملہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی لگا ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصل واڈا صاحب کا بھی کیس الیکشن کمیشن پر کی طرف آ گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں بہت زیادہ اس وقت فوکس میں آ گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ 18 تاریخ کو ڈسکا کا دوبارہ انتخاب بھی کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو پی ڈی ایم کتنی ہوپ فل آپ کو لگ رہی ہے کہ جناب یہ تمام معاملات جو ہیں اب مطلب حکومت وقت چاہے وہ سینٹر میں ہو چاہے پنجاب میں ہو ذرا مشکلات کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں ضمیر صاحب، یہ سینٹ الیکشن سے پہلے تجزیے کیے جاتے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تھک چکی ہے، پی ڈی ایم ناکام ہو چکی ہے، مگر اللہ کی مہربانی اور جو ہماری اسٹریٹجی تھی ہماری پارٹیوں کی، انہوں نے اس پہ چل کے جو آج جس ہم میدان میں کھڑے ہیں، حکومت جس طرح ناکام ہو چکی ہے، حکومت گراؤنڈ پہ مطلب مقابلہ کرنے کے بجائے چھپنا چاہتی ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اداروں کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، اداروں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو اگلا جو آج پی ڈی ایم کا جو فیصلے بھی آ چکے ہیں، ہماری ساری توجہ پارٹیوں کی، تمام پارٹیوں کی 26 تاریخ پہ ہے، 26 لانگ مارچ کی طرف ہے۔ ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے جنرل کاؤنسل کا بھی اجلاس بلایا، کل پارٹی کے سینئر لیڈرز کا اجلاس بلایا، آج پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے حمزہ شہباز نے الیکشن کے حوالے سے اس پہ اجلاس کیا، جس میں پنجاب کے صوبائی صدر اور احسن اقبال خصوصی طور شریک ہوئے۔ تمام جو معاملات ہیں اس پہ ہماری پی ایم ایل این بطور پارٹی ان کی ایک زبردست اسٹریٹجی ہے، اور ہم حکومت کو ہر محاذ پہ ناکام کریں گے۔ الیکشن پہلے ہی ہم ڈسکا کا جیت چکے تھے، اب ہم مزید جو ہم سے کمی کوتاہیاں جو ہوئی ہم بھرپور انداز سے وہاں پہ بھی آئیں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر اور جو سینٹ کا الیکشن 12 تاریخ کو ہونا ہے اس میں بھی حکومت کو ہم ناکام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہاں پہ تو ہماری اکثریت ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو صادق سنجرانی صاحب کینڈیڈیٹ ریاست کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، تو ریاست کا مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح کینڈیڈیٹ ہوا، اور عمران خان جو 22 سال سے جدوجہد کر رہے تھے، اتنی بڑی پارٹی بھی وہ ہے اس میں، سینٹ میں اس میں عددی اکثریت میں زیادہ ہے، تو اپنا سینٹ چیئرمین بھی نہیں لا سکے کینڈیڈیٹ۔ تو یہ ناکامی میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے پی ڈی ایم کی کہ حکومت کے فیصلے کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے، وہ اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ پاکستان میں ایک جمہوری جو عوام کے ووٹ سے آنے والی حکومت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آزاد اور صاف شفاف الیکشن ہو۔ کھیلداس آپ نے بالکل یہ بتا دیا، لیکن پنجاب کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ بلاول صاحب نے ہم نے سنا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی بالکل تبدیل ہو جانا چاہیے، وسیم اختر پلس کو نکال دینا چاہیے تاکہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے ملک کا وہ ایک اچھے بہتر گورننس کی طرف چلے۔ پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ نہیں جناب انہی کو چلنے دیں کیونکہ یہ آپ کو زیادہ ایکسپوز کرنے کا موقع مل رہا ہے پی ٹی آئی کو، اور آپ اس کو کیش ان کروا سکتے ہیں جب بھی انتخابات میں جائیں کہ دیکھیں جی یہ پنجاب کا حال کر کے گئے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے فورم پہ اس بات پر تو اختلاف نظر آ رہا ہے نا؟ دیکھیں اختلاف کوئی نہیں ہے، پی ڈی ایم کے اندر یہ نقطہ شامل تھا کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، صوبہ ہو یا وفاق ہو۔ چلیں بالکل، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، وہ دوبارہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ مسرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معاملات اب آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب اپنے ترجمانوں کو کہ جی ایکسپوز کریں کہ یہ پیسے کے ذریعے جیت کر آتے ہیں، پھر پیسہ کماتے ہیں اور پھر اسی پیسے کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں اور پھر عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ اب یہ یقیناً پچھلے 22-23 سال سے یہی ریٹورک ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بھی ہوا سامنے وہ اب بیلٹ تو ہو گیا، اوپن سیکرٹ بیلٹ ہوا، یوسف رضا گیلانی جیت بھی گئے۔ اب چیئرمین سینٹ کی سیٹ کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں اس میں تو 47 آپ کی تعداد ہے اور 52 پی ڈی ایم کی۔ دیکھیں ضمیر بھائی جہاں تک سوال ہے میرا، تو کیا جو پریکٹسز ہوئی سینٹ کے الیکشن کے اندر، جو لوٹا ہوا دولت کرپشن کا پیسہ جو استعمال کیا گیا، what you suggest کہ کیا ہمیں ان کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں انہیں ایکسپوز کرنا ہے، ہمیں مینڈیٹ اسی چیز کا ملا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، انشاءاللہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے، ہم سینٹ الیکشن کے ریفارمز، ہم ہر طرح کے جو الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں ہم ان کے ریفارمز کریں گے۔ اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات، دیکھیں جب یہ بات کرتے ہیں یہ ہمیشہ بلیم کرتے ہیں ہمارے اوپر،
ہم نے بارہا دیکھیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے کسی ادارے کے اوپر اس طرح سے اٹیک نہیں کیا، لیکن جو کھلی سامنے ہونے والی ناانصافی ہے، اگر ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو بھی اتنا ہی حق ہے انصاف کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اداروں کے اوپر جس طرح سے پوری موومنٹ چلائی ہوئی ہے جب ان کی لوٹی دولت کو خطرہ پڑا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ اپنے جو آپ کے جو آرم فورسز کے ادارے تھے ان کے سربراہان کو جس طرح سے نشانہ بنایا، ویسے تو مودی اور انڈیا کے لوگ بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جب ان کو میرا خیال ہے بھول گیا مجھے کیوں نکالا کہ وہ پوری ماشاءاللہ سے لوگوں کو خرید کر کے جو ایک موومنٹ نکالی گئی تھی۔ دیکھیں سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے اس ملک میں اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جتنی بھی کرپشن بے ضابطگی کسی بھی لیول کی ہو اسی کا ہمیں مینڈیٹ ملا ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات ان لوگوں کی، تو ہم عوام کے آگے ان کو ایکسپوز کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آج کے دن تک عوام کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اس ملک کی غریب عوام کے امداد کے لیے ملنے والا ہاتھ یہ اپنے بیگم صاحبہ کو دے کے گھر لے گئے تھے، تو یہ دولت کہاں سے آئی، جو یہ پیسے کا استعمال ہوا یہ کہاں سے آیا؟ اور ہم ہر ادارے سے انصاف کی توقع کرتے ہیں اور ہم نوک کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم عوامی قوت سے اور عوام کے مینڈیٹ کی طاقت سے ہم اداروں کو ٹھیک کرنے کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، لیکن طریقے سے ان کی طرح سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کر کے نہیں، ان کی طرح دیکھیں اس ملک میں کبھی ایسے ہوا کہ سٹنگ گورنمنٹ پیسہ نہ چلا رہی ہو؟ انہوں نے اس ملک کو پچھلی 3-4 دہائیوں میں لوٹا، اس کے بعد اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اب یہ سینٹ کیا چیئرمین کیا یہ ہر طرح کے جو مینڈیٹ کو خریدنے کا اسٹیمنا رکھتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنٹری فور سیل کر دیں مافیا کے آگے؟ نہیں۔ مسرت صاحبہ یقیناً آپ شاید سینٹ کے انتخابات کے لیے شاید اسلام آباد میں آئی ہوں، مریم صاحبہ نے بھی ایک الزام اور بھی لگایا ہے کہ جی کس طرح ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، لیکن اس پر بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پی ڈی ایم کی طرف سے آج بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ جناب جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ غیر آئینی تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی اور ایک ڈمی ساری ایکسرسائز تھی، اور تحفظات کا یہ بھی اظہار کیا گیا کہ نمبر اتنا نہیں تھا جتنا دکھایا گیا۔ تو اس پر اسد کیسر صاحب نے آج مختصر سی بات کی ہے، وہ ذرا سن لیں تو اس پر پھر مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے ہوگا۔ اچھا میرے خیال میں پرابلم ہے۔ تو وہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ جی آ کے مجھے بتائیں کون سے ممبر نہیں تھے اور کوئی جعلی ووٹ پول ہوا ہے کہ نہیں پول ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز ان فیوٹائل تھی؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب غیر آئینی کیسے ہو سکتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس؟ ہاں یہ ذرا 91-7 کو ذرا سن لیجئے ذرا ایک منٹ کے لیے۔ وزیر اعظم صدر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا، لیکن صدر اس شک کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا تا وقت کہ یہاں سے ریلیونٹ ہے اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، جس صورت میں وہ قومی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا۔ سیٹسفیکشن کس کی ہے؟ پہلے وہ کیا مائنڈ میک اپ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ وہ یہ اس بات کو جوڈیشیسلی یہ ڈٹرمن، اس کے ذہن میں یہ بات جو ہے نا وہ جوڈیشیسلی اس کو تعین کرے گا اس کا کہ اکثریت کا جو ہے نا اس کو اکثریت اس وقت حاصل نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو کال پان کرے گا کہ قومی اسمبلی کا اعتماد کا ووٹ لو۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اس کا اپنا اعتماد ہے اور از خود کرنا ہے، کسی ایڈوائز پہ جو ہے نا دستور جو ہے یہ مدد لا ہے آپ کا نا، مدر ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے تحت جو اس میں لکھا ہے اسی طرح سے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو جب اس طرح سے نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط کیا، اس کو دستور کے مطابق نہیں کیا، آپ نے ڈیویٹ کر لیا۔ تو یہ ایک طرح سے یہ اس وقت ہوتا ہے 91-7 کا استعمال
جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ اب ان کے پاس جو ہے نا وہ اتنے ووٹ نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کو کالپان کیا جاتا ہے کہ یہ کر لیجئے. مطلب اگر یہ نہیں ہوا، ایڈوائز جی پریزیڈنٹ کا اپنا اس کو جوڈیشسلی یہ ڈیٹرمن، یہ پریزیڈنٹ نے کرنا ہے، اس کو ان کا اطمینان ضروری ہے. مطلب یہ نہیں ہونا کہ ایڈوائز آئے گی. یہاں پہ 4 طریق صحیح، یہ پرائم منسٹر کا آج خود نوٹس لیتے ہوئے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، مگر وہ انہوں نے غلط کیا. انہوں نے ایڈوائز بھجوائی ہے 4 کو، اور 4 کو وہ ایڈوائز جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہو کے آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی ووٹ. یہاں پہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا تھا. ہمارے یہاں بس چلتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ کسی کو کتاب کھولنے کی توفیق نہیں ہے. بھلے پی ڈی ایم کو جو کوشچن ہے کہ شاید نمبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے 178 کا، یہ نمبر جو ہے نا یہ کلیئر ہو سکتا ہے. کوشچن آف فیکٹ ہے نا، آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ممکن ہے کہ کسی ایک طرف سے کوئی غلطی ہو، پی ڈی ایم غلط کہہ رہی ہو یا گورنمنٹ غلط کہہ رہی ہو. اس کو آئیے کمیٹی بنائیے، اس کو ڈٹرمن کروائیے، اس کو اسپیکر سے کہے کہ جی منگوا لیں، ساری فلمیں منگوا لیں اس دن کی. اور اس کو اگر کسی ایک فریق سے غلطی ہوئی ہے تو یہ تو نان ایشو ہے نا. بالکل، مطلب اگر فرض کر لیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے بھی لیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہومیوپیتھک ایکسرسائز ہے نا. اس کا فائدہ کیا ہوگا یا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ماسوائی ہے کہ بیٹھ کے واہ واہ جی بہت آپ نے اچھا کر لیا. کیا اس کی وجہ سے نو کانفیڈنس کو روکا جا سکتا ہے؟ اس 91-7 کی وجہ سے آنسر ہے کہ نہیں روک سکتا. تو ایسی خام کا ایک فالتو کام کیا ہے. کامران مرزا صاحب مجھے ذرا کوئکلی بتا دیں کہ جو نمبر گیم اس وقت ہے 52 پی ڈی ایم کے پاس اور 47 گورنمنٹ کے پاس سینٹ میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس کے برعکس کچھ ہوتا ہے، صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے پہ الزام تھے پھر آپ وہی اوپر گورنمنٹ کی طرف لگا دیں گے کہ جناب دیکھیں؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے صادق سنجرانی صاحب کا جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا اس میں بھی یہی کچھ ہوا تھا. دیکھیے عمران خان صاحب نے شفافیت کا نعرہ دیا تھا نا یہ سینٹ الیکشن سے پہلے، اور اس میں جو نا سپریم کورٹ کے 2 مہینے بھی ضائع کیے. انہوں نے جو نا ایک ریفرنس بھی فائل کر دیا. کبھی ایک طرف سے وہ آ جاتے تھے، کبھی دوسری طرف آ جاتے تھے. آج ان کو ہم آفر کر رہے ہیں، بغیر پوچھے آفر کر رہے ہیں. میں آفر کر رہا ہوں اپنی طرف سے، کیا یہ یہاں پہ اوپن ڈویژن کروا لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں، کس کے پاس کم ووٹ ہیں. مطلب شو آف ہینڈ یہاں پہ ہونا چاہیے، ختم ہو جائے گی. یہاں پہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. شو آف ہینڈ تو نہیں ہے، شو آف ہینڈ تو نہیں ہوتا، ڈویژن ہوتی ہے تو یہاں پہ کروا لیتے ہیں. اوپن بیلٹ ہو جائے، اوپن ہے، اوپن کر لیتے ہیں، اوپن کر لیجیے. صحیح. مسرت جمشید چیمہ صاحب، اب تو آپ کی بات مطلب ماننے کو تیار ہیں، تو کروا لیں گے اوپن بیلٹ، مطلب یا شو آف ہینڈ یا ڈویژن آف بینچز؟ بالکل کرا لیں گے. پہلے یہ یوسف رضا گیلانی کا انڈو کرائیں اور وہ کرائیں. انڈو کروائیں؟ وہ تو آپ درخواست لے کے گئی ہیں. میری بات سنیں نا، تو یہ جس طرح سے ابھی گارنٹی دے رہے ہیں نا، ہمارا یہ تھا کہ سینٹ الیکشن اس طرح سے ہو. جب وہ انہوں نے نہیں کیا تو آگے اب الیکشن کمیشن کے پاس جائے نا. یہ بھی وی آر نو باڈی. ہم ہوتے اگر ہمارے بس میں ہوتا تو پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی یا جو پہلے سینٹ کا الیکشن ہوا ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہی ہوتا؟ تو آج بھی وی آر ناٹ دا ڈیسیژن میکر. انفیکٹ ہم تو خود گئے ہوئے ہیں سپریم کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن. اس کے بعد ہم آگے ڈسکا کے الیکشن میں ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے انصاف لینے کے لیے. تو سب سے اہم چیز یہ کہ انہوں نے اس ملک کے اداروں کو، آئین کو، قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا. دے ہیو انف منی، دے کین بائی اینی تھنگ، ایوری تھنگ. اس کے بعد یہ جو ہم جو کہتے تھے یا کورٹس نے جو کہا وہ ٹھیک کہا. سیسیلین مافیا اور کیا ہے کہ اتنا پیسہ بنا لو کہ کوئی چیز بھی دنیا میں، پاکستان کے اندر انہوں نے ہر چیز کی ٹیگنگ کر دی ہے. لیکن ہمارے لیے یہ اس لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. وی وانٹ کہ آپ جیسے لوگ مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے جو اچھے برین ہیں، وہ جو ڈرین ہو گئے ہیں پاکستان سے، وہ ان کو واپس لائیں، ان کو واپس لائیں. بالکل پاکستان کے اصلی مسائل کو صحیح کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ وڈیرے، نہ کہ یہ وڈیرا. بالکل مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، لیکن اگر سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر سوالات تو آپ کی طرف بھی اٹھیں گے کہ نمبر گیم تو نہیں تھی. لیکن چلیں، we'll cross the bridge when we reach there. بہت بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور کھیل داس صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.